السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا مال، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا۔ یہ لکم، یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو یہاں شوہر مراد ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو، خاوند کو نصف حصہ ملے گا۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر بیویوں کی اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر عورتوں کی بیویوں کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَ، اس چیز سے جو وہ چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصین بہا او دین، جس کی وہ وصیت کر جائیں، او دین، یا قرض، یعنی قرض کو پورا کرنے کے بعد۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر میت عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر میت عورت ہے تو شوہر کو ترکہ میں سے آدھا مال مل جائے گا، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو یا نقد یا گھر کے سامان کی شکل میں۔ اور یعنی اولاد میں سے فرمایا کہ ان لم یکن لہن ولد، یعنی عورت کی اولاد نہ اس شوہر سے ہو نہ کسی دوسرے شوہر سے، اور اس کی اولاد میں پوتے پوتیاں بھی شامل ہوں گے، یعنی اولاد ہے ہی نہیں یا ہونے کے بعد فوت ہو جائے، اور ان میں سے کوئی پوتا پوتی بھی اگر زندہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ اور اگر ان سب میں سے یعنی عورت کی اولاد اس شوہر سے یا کسی دوسرے شوہر سے ہو یا اولاد کی اولاد زندہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو اس کے ترکہ میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کو یعنی بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ یہاں بھی تمہاری کہنے کا مطلب یہی کہ اس بیوی سے یا دوسری بیوی سے اولاد ہوئی نہیں یا ہونے کے بعد فوت ہو گئی، تو ایسی صورت میں بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، چاہے بیوی ایک ہو یا چار ہوں، چوتھائی حصہ ہی ان میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پس اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو ثمن، آٹھواں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ اس کے ساتھ، او دین، یا قرض ہو، یعنی قرض ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہاں فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد ہے یا تمہاری اولاد نہیں، یعنی اس بیوی سے یا کسی بھی بیوی سے، بیوی موجود ہے یا نہیں اور اس کی اولاد ہے، تو اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی اولاد ہوئی نہیں یا ہو کے فوت ہو گئی اور اولاد کی اولاد بھی موجود نہیں، تو ایسی صورت میں بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد ہے، چاہے کسی اور بیوی میں سے ہے یا اولاد کی اولاد موجود ہے، ہوئی یعنی وہ ہونے کے بعد ابھی زندہ موجود ہے اور باپ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر میں ہوں یا بڑی عمر میں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کے لیے وراثت سے حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وراثت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ، یعنی اہل عرب
وصیت کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا۔ وصیت کیا چیز ہے، اس کی وضاحت پچھلے سبق میں ہو چکی ہے۔ او دین یا قرض، احادیث سے اور مختلف واقعات سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، یہ بات ثابت ہے کہ پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ قرض کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت حتیٰ کہ شہید کی جان بھی لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی وصیت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ ثلث یا ربع کے اندر ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے گا، وہ غیر وارثوں کے لیے ہوگی تو بہتر ہے، وارثوں کے لیے ہوگی تو وہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو پورا کرنے کے بعد بیوی ایک ہے یا دو یا تین یا چار، ان میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا، اور اگر اولاد ہے میت کی تو پھر 8واں حصہ برابر برابر 2 3 4 بیویوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر ایک ہے تو ایک کو ہی ملے گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ان کے ماں باپ کی وراثت کا یعنی مختصر اور جامع بیان ختم فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ وراثت کے ایک اور قانون کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر مرد یورث وارث بنایا گیا ہے، کلالتاً کلالہ، اب امراتن یا وہ کلالہ عورت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہیں تو وہ سب کے سب ثلث میں یعنی تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جس کے بارے میں وصیت کر دی گئی، او دین یا قرض یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ تکلیف دیا جائے کوئی، وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا تحمل والا ہے۔ اس آیت میں لفظ کلالہ استعمال کیا گیا۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ اس کی موت کے وقت اس کا دادا دادی زندہ ہو، نہ ہی اس کی اولاد زندہ ہو، نہ ہی پوتے پوتیاں موجود ہوں، یعنی ہے ہی نہیں تھے یا اس کی موت کے وقت ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ تو ایسی میت مرد ہو یا عورت اسے کلالہ کہتے ہیں۔ بعض نے کلالہ کا لفظ وارثوں کے اوپر بھی بولا ہے، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ بہن بھائیوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جنہیں عربی زبان میں عینی، علاتی، اخیافی کہا جاتا ہے۔ عینی بہن بھائی تو وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں کہ جن کا ماں اور باپ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی والدین سے پیدا ہونے والی اولاد آپس میں عینی بہن بھائی کہلاتی ہے۔ لیکن جب ایسی صورت ہو جائے کہ مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، مثلاً ایک عورت نے زیادہ نکاح کیے ہیں تو اس کی یعنی ایک مرد نے زیادہ بیویوں سے نکاح کیا ہے ایک ہی وقت میں یا مختلف اوقات میں، مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے، تو ایسی صورت میں ساری اس کی اولاد، وہ بیٹے بیٹیاں، لڑکے لڑکیاں، وہ آپس میں علاتی بہن بھائی کہلائیں گے کہ باپ ایک ہے، مائیں مختلف۔ اور اخیافی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں، یعنی عورت نے مختلف نکاح کیے ہیں، کسی بھی صورت میں، طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں مختلف شوہروں سے اس نے نکاح کیا اور اس عورت کی اولاد ہے مختلف شوہروں سے، یعنی اس میں شوہر کی جو دوسری بیویوں کی اولاد ہے وہ شامل نہیں ہوگی، بلکہ صرف اس عورت کی اولاد مختلف شوہروں سے، ان کو آپس میں اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ عینی بہن بھائی یعنی جن کو ہم حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، ان کا ورثہ، ان کی تقسیم اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ یہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے
جو اخیافی ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں، تو ایسی صورت میں ان بہنوں بھائیوں کو ایک ثلث ملے گا اور وہ سب کے سب اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اخیافی بہن بھائیوں کو زیادہ ہونے کی صورت میں 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر یہ ایک بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو تو پھر اس کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ ان میں ایک بات اور عینی بہن بھائیوں سے مختلف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت یعنی بہن اور بھائی دونوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے۔ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں ہوگا، یعنی مردوں کے لیے بھائیوں کو 2 گنا اور بہنوں کو 1 گنا ایسے نہیں ملے گا، بلکہ ان سب کو برابر ملے گا۔ تو جب ان اخیافی بہن بھائیوں کو ثلث دیا جائے یا کم ہونے کی صورت میں 1 ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ دیا جائے، تو اس میں سے جتنا باقی بچے گا وہ سارے کا سارا کلالہ اس کے بارے میں وصیت بھی کر سکتا ہے، اسے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اور ورنہ وہ جو ذوی الارحام ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو اس کے عصبہ میں اس کے تایا چچا وغیرہ یہ رشتہ دار یا ان میں سے جو بھی زندہ موجود ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے حصوں کی طرح یہاں بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اس کی وصیت کا خیال رکھا جائے اور پہلے اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ غیر مضارن، یعنی کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے، یعنی اس میں جو کلالہ ہے اس کے مرنے کے وقت کوئی ایسی وصیت کر دینا، مثلاً وہ فرضی طور پر قرض ظاہر کر دے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے حالانکہ وہ تھا نہیں، یعنی کسی اپنے عزیز کے ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اس وعدے کو بطور قرض ظاہر کر دے، جس سے جو اس کے حصے دار ہیں ان کا حصہ ختم ہو جائے، تو یہ ان کو نقصان ہے۔ ایسے ہی اس کے جو ورثاء ہیں اگر وہ اس کی وراثت کو غلط تقسیم کریں گے تو یہ ان کے لیے نقصان کی صورت بن جائے گی۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کے حصے مقرر کیے ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، تو یہ ذوی الفروض ہیں جن کو حصے دیے جائیں گے، جن میں سے دادا بھی آ جاتا ہے جس کو چھٹا حصہ ملے گا، ایسے دادی اور نانی کا حصہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو ان کے بارے میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیا کہ بیٹی کو نصف دیا اور پوتی کو چھٹا حصہ دیا۔ اسی طرح بعض اوقات ایک بیٹی اور ایک بہن ہوتی ہے میت کی، تو ان کی تقسیم اور طریقے سے ہوگی۔ بعض اوقات بھتیجا بھی پھپھو کے مال میں سے وارث بن جاتا ہے جب اس کے اقربا ذوی الفروض نہ ہوں، تو لیکن پھپھو اپنے بھتیجے کے مال سے وارث نہیں بنتی۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے عام طور پر لوگ مرد کے دگنے اور عورت کے ایک حصے پر بڑا شور مچاتے ہیں، تو دیکھیے کہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے برابر کا حصہ دیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حصوں کی تقسیم میں مرد عورت کی کوئی تعظیم یا تقدیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان کو مقرر کیا ہے، اور جس جس طرح کے فرائض ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حصے دیے ہیں۔ جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان کا حصہ زیادہ ہے، جن کی ذمہ داریاں کم ہیں ان کا حصہ بھی کم ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے جو وارث ہیں ان کی 2 اقسام ہو جاتی ہیں، ایک عصبہ کہلاتے ہیں اور ایک ذوی الفروض۔ ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے قرآن اور حدیث میں بتا دیے گئے ہیں، اور عصبہ وہ ہیں جن کو بچا ہوا مال دیا جاتا ہے، کہ مثلاً اب جس طرح کلالہ کا 1/3 حصہ اگر بہنوں بھائیوں کو مل جائے تو باقی مال وہ کہاں جائے گا، وہ عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات بیوی کو اور بیٹے بیٹیوں کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو بیٹے نہ ہونے کی صورت میں، میت کی اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں یا ایک بیٹی ہے بیوی ہے
تو ان کو تقسیم کرنے کے بعد بھی اس میں سے جو حصہ بچے گا وہ عصبہ میں چلا جائے گا، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی حصہ عصبہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ علم وراثت، جس طرح ہم شروع میں یہ بات دیکھ آئے ہیں، پڑھ آئے ہیں کہ یہ کل علم کا تقریباً تہائی حصہ ہے۔ میت جب فوت ہوتی ہے تو اس کے وارثوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بعض وارث زندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، یا مرد کی زیادہ بیویاں تھیں یا بیوی کے زیادہ شوہر تھے، بہن و بھائیوں کی اقسام زیادہ تھیں، تو ان ساری صورتوں میں یا بعض اوقات آپس میں زندگی کے لینے دینے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو مال کی تقسیم ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ایسا موقع ہو، کوئی عزیز فوت ہو جائے تو فوراً اس کے کل مال کو لکھ لیا جائے، جس میں اس کے استعمال کے کپڑے، جوتے، برتن، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز آ جائے گی، چاہے اس کی جائیداد ہے، مکان ہے، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، دکان ہے، دکان کا مال ہے، یا اس کا چل پھر کے کرنے کا کاروبار تھا، یہ جیسے بھی ساری صورتحال لکھ کر کسی عالم دین سے فتویٰ لے لیا جائے۔ علماء جامعات کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، اور بعض ایسے عالم ہیں جو خالص وراثت کے علم کو جانتے ہیں، یعنی وہ اسپیشلسٹ ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ تو ایسے اسپیشلسٹ علماء سے وراثت کے بارے میں فتویٰ لے لیا جائے اور بالکل اس کے عین مطابق اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ یہ مال کی تقسیم میں تھوڑی سی غلطی بھی انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک تو فریضۃ من اللہ کہہ کر سختی فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اسی طرح اگلی 2 آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اس کی اہمیت کے لیے کہ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو پھلانگنا یا ان کو پامال کرنا یہ مسلمان کے ایمان تک کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص 80 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی وراثت کی غلط تقسیم کی وجہ سے اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے حقوق العباد کو پامال کر دیا۔ تو دوسری تاکید اللہ نے فرمائی کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور تیسری تاکید فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور وہ ان باغوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہی رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس کی یہ چوتھی تاکید ہے کہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ 5ویں تاکید ان لفظوں سے فرمائی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہاں وَرَسُولَهُ سے مراد یہ بھی ہوا، یہ بھی ہمیں بات ہمارے سامنے کھل کے آ گئی کہ وراثت کا کل علم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مختصراً اور جامع الفاظ ہیں، اس کی وضاحت یہ احادیث سے ہی ملتی ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ چھٹی اس کی تاکید ہے کہ اور وہ اس کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی جس نے وراثت کو غلط تقسیم کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر دیا۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ 6 قسم کی تاکید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی کہ اللہ داخل کر دے گا اس کو آگ میں جس میں وہ خالداً فیہا ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا، یعنی ایک تو آخرت میں رسوا کن عذاب کہ وہ جہنمیوں کے اندر بھی رسوا اور ذلیل ہو جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں وراثت کو غلط تقسیم کیا تھا اور میت کا، مردے کا مال کھا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، کہ اس کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی ہے،
کہ جب اس نے اپنے کسی وارث کے مال کو غلط تقسیم کیا تو اس کو اس کی ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی کئی طریقوں سے مل سکتی ہے، جس میں یعنی جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے مال کو ضائع کر کے یا اولاد کو نافرمان کر کے یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے اس کی ذلت اور رسوائی، تو اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے یہ انتہائی سنجیدہ موڑ ہے زندگی کا کہ جب بھی ہمارے پاس کسی میت کی وراثت کا مال آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وعید اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی جو نوید ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انصاف کے ساتھ اس مال کو تقسیم کر دیں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔